caught in the crossfire. It's caught in the بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں، آپ سبھی کو عید المیلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد۔ ہماری دلی مبارکباد آپ کو میلاد النبی کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں، یہ مہینہ بہت ہی برکتوں والا ہے، بہت ہی زیادہ افضل ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اس مہینے کے دن پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء، خاتم النبی، سرور کائنات، روح فضا، مصطفیٰ جان رحمت، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ 12 ربیع الاول کے دن آپ دنیا کے اندر تشریف لائے۔ میرے عزیز دوستوں، جس میں کہ جب عید المیلاد النبی آتی ہے، جب پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا دن آتا ہے 12 ربیع الاول، اور جب بعض لوگ سنی حضرات جب عید المیلاد النبی بناتے ہیں، پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرتے ہیں، ان کی سیرت کو بتلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریق کو بتلاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، جب میلاد ہوتے ہیں، ہمارے علماء اکرام آتے ہیں اور پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں، آپ کے معجزات بیان کرتے ہیں، آپ کی سیرت بیان کرتے ہیں، آپ کیسے تشریف لائے، اس وقت کیا ہوا تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں، بعض لوگوں کو یہ باتیں پسند نہیں آتی، بعض لوگوں کو پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سننا پسند نہیں کرتے، آپ کے معجزات کے قصے سننا پسند نہیں کرتے۔ میرے عزیز دوستوں، اسی طریقے سے جب 12 ربیع الاول کو ہم دنیا کو بتانے کے لیے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، جب ہم پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی جلوس نکالتے ہیں، آپ کی ریلی نکالتے ہیں، وہ اسی لیے تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ وہ دن ہے، یہ مبارک دن ہے جس دن کے ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت، ہمارے امام الانبیاء اس دن تشریف لائے تھے۔ یہ بتانے کے لیے جب ہم ریلیاں نکالتے ہیں، نعتیں گنگناتے ہیں، نعت النبی گنگناتے ہیں، اللہ رب العزت کی بڑائی کرتے ہیں، پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، تو میرے عزیز دوستوں، یہ باتیں بعض لوگوں کو بیان نہیں ہوتی، وہ ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی، وہ بیان سننا پسند نہیں کرتے۔ میرے عزیز دوستوں، یہ کون لوگ ہیں جن کو نبی کی تعریف سننا پسند نہیں ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کو نبی کی سیرت سننا پسند نہیں ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت کی بڑائی کرنا، ان کی بڑائی کو، اللہ رب العزت کی بڑائی کو سننا پسند نہیں ہے؟ میرے عزیز دوستوں، یہ وہ لوگ ہیں جو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، جو دیوبند جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جنید جو فرقہ آیا ہے کہ وہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، انسان کا جب اس کے خود کے گھر میں جب بیٹے یا بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، جب بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، تو میرے عزیز دوستوں، وہ پھولے نہیں سمجھتا کہ دادا ہو، کیا دادی ہو، کیا پھپھو ہو، کیا بھائی ہو، کوئی پھولے نہیں سماتا۔ دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا ہے، اس کی پیدائش کی خوشی میں۔ میرے عزیز دوستوں، وہ کوئی بالو شاہی بٹواتا ہے، کوئی نمک پارے بٹواتا ہے، کوئی لڈو بٹواتا ہے، کوئی رسگلے بٹواتا ہے، وہ جگہ جگہ ڈھول تاشے پٹواتے ہیں، باجے والے آ جاتے ہیں، ان کو ہزاروں روپے دے دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، جب ایک خود کا بیٹا پیدا ہوا جس کی آگے آنے والے فیوچر پتہ نہیں ہے، آنے والا مستقبل پتہ نہیں ہے کہ وہ آنے والے سمے میں وہ کیا کر گزرے گا، وہ عالم بنے گا، حافظ بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، یا چور بنے گا، ڈاکو بنے گا، اس کی ہمیں خبر نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اس کی پیدائش پہ آپ تمام جہانوں میں لنگر لٹا رہے ہو، بالو سائیاں بٹوا رہے ہو، رسگلے بٹوا رہے ہو، لڈو بٹوا رہے ہو، لیکن میرے عزیز دوستوں، جس دن
پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، ان کے صدقے میں یہ دنیا بنی، ان کے صدقے میں یہ چاند بنا، ان کے صدقے میں یہ سورج بنا، ان کے صدقے میں یہ ستارے بنے، ان کے صدقے میں ہمیں ماں باپ نصیب ہوئے، ان کے صدقے میں ہمیں پانی نصیب ہوا، ان کے صدقے میں ہمیں قرآن نصیب ہوا، ان کے صدقے میں ہمیں نماز نصیب ہوئی، وہ نماز جو ہمیں جنت تک لے جاتی ہے، نماز ایک راہ ہے جو جنت تک لے جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، نماز ایک معراج ہے میرے عزیز دوستوں، نماز پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت ہمارے نبی کی ٹھنڈک نماز ہے میرے عزیز دوستوں، ان کے صدقے میں وہ ہمیں نماز ملی، ان کے صدقے میں وہ روزے ملے جس کو اللہ رب العزت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اگر کوئی کڑکڑاتی گرمیوں میں جب روزے رکھتا ہے، ٹھنڈوں میں جب کوئی وضو بناتا ہے، تو میرے عزیز دوستوں اللہ رب العزت ایسے بندے کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ یہ سب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے، ہمیں ملا۔ میری عزیز دوستوں، جب خود کا بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے دنیا بھر میں لنگر لٹا دیے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن آیا تو آپ نے کیا کہا؟ ارے جتنا آپ جو ہے لنگر لٹا رہے ہو، جتنے کی لائٹیں لگا رہے ہو، اتنا تو کسی غریب بیٹی کو ہی دے دو۔ یہ غریب بیٹیاں پہلے کہاں چلی جاتی ہیں؟ یہ غریب بیٹیاں پہلے بارہ ربیع الاول سے پہلے کیوں نظر نہیں آتی؟ میرے عزیز دوستوں، آپ غریب بیٹیوں کی بات کر رہے ہو، بے شک غریب بیٹیوں کی ان کی شادی کے لیے پیسے دینا، ان کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا بہت ہی ثواب کا کام ہے، میں انکار نہیں کر رہا، بہت ہی زیادہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، یہ ان لوگوں کو پہلے یاد کیوں نہیں آتا؟ 12 ربیع الاول سے پہلے یا 12 ربیع الاول کے بعد کیوں یاد نہیں آتا؟ یہ نئی نئی چیزیں کیوں نکل آتی ہیں؟ میرے عزیز دوستوں، آپ دیکھیں، آپ یوٹیوب پر آن لائن اور ویسے دیکھیں گے، اب 12 ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے، یا تو نئی بات کو تیار کر رہے ہوں گے، تیار کر چکے ہوں گے، بس اس کو مارکیٹ میں لانچ کرنا باقی رہ گیا۔ اب پھر سے آئیں گے، پھر سے کہیں گے کیا رے بھیا جتنے کی لائٹیں لگا رہے ہو تم، اتنا تو کسی غریب بیٹی کی شادی میں دے دو، جتنے کا تم لنگر لٹا رہے ہو اتنا تو کسی غریب کی جھولی میں ڈال دو، جتنا کہ تم غریب یہ عید میلاد النبی کے دن خرچے کر رہے ہو، نہ تو کہیں گے تم ڈیک ڈبے کا انتظام کر رہے ہو، مائک کا انتظام کر رہے ہو، اتنا تو کسی غریب کی جھونپڑی میں ہی لگا دو۔ تو میرے عزیز دوستوں، میں پوچھنا چاہوں گا، میرے عزیز دوستوں میں پوچھنا چاہوں گا، آپ یہ بتائیں کہ جب مسجد تعمیر ہوتی ہے تو مسجد میں جتنا کہ تم تیل میں پیسہ لگا رہے ہو، اگر کسی غریب کے گھر میں لگا دو کتنی دعائیں دے گا؟ وہ کتنی دعائیں دے گا؟ آپ کو پہلے یاد کیوں نہیں آتی یہ سب باتیں؟ میرے عزیز دوستوں، جتنا کہ آپ اپنی بیٹی کی ولادت میں پیسے خرچ کر رہے ہو، یہ چیزیں آپ کو پہلے کیوں نظر نہیں آتی؟ میرے عزیز دوستوں، آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو تم شادی کے دن بینڈ باجے کا انتظام کرتے ہو، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہو، دہیج کا انتظام کرتے ہو، گھوڑے کا انتظام کرتے ہو، کار کا انتظام کرتے ہو، ہلدی لگانے کا، تیل چڑھانے کا، مہندی کی رسم، تمام چیزوں کو آپ خرچ کرتے ہو، تمام چیزوں میں آپ پیسہ خرچ کرتے ہو۔ میرے عزیز دوستوں، کم سے کم اگر بڑی برات ہو، ان لوگوں نے جب برات نکالی تو میرے عزیز دوستوں، اگر کھانا 50,000 کا بنا، اگر کھانے میں آپ کے 50,000 خرچ ہوئے تو میرے عزیز دوستوں، ان لوگوں کے نزدیک تو کوا حلال ہے، ان لوگوں کے نزدیک کوا حلال ہے، کوا کھانا چاہیے ان لوگوں کے نزدیک۔ تو آپ 50,000 میں مرغ مسلم، مرغے کا کھانا، بکرے کا کھانا کیوں کرتے ہو؟ بلکہ 10,000 میں کوے کیوں نہیں کٹوا دیتے؟ 10,000 میں کوے کٹواؤ، وہ کھلاؤ، باقی 40,000 روپے جو بچے وہ کسی غریب کو دے دو، کیوں نہیں دیتے؟ شادی کے دن کبھی کوئی غریب یاد آتا ہے؟ دیکھ بن رہی ہے باہر غریب بیٹھا ہوا ہے مانگنے کے لیے، کبھی تم نے اس کی بھوک دیکھی؟ جتنے کا تم موبائل میں ریچارج کراتے ہو، تقریباً میرے خیال سے 300 روپے کا تو ہو رہا ہوگا، کم سے کم 300 روپے کا ریچارج ہوتا ہے۔ اگر اتنا کا آپ کسی ایک ہفتے کا، تو کم سے کم ایک ہفتے کا کسی غریب کے مہیا ایک ہفتے کا کھانا پڑ جائے گا، ایک ہفتے کا راشن بھر جائے گا۔ کبھی آپ کو تب غریب یاد آیا؟ نہیں یاد آیا۔ میرے عزیز دوستوں، کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ان لوگوں کو، ان حضرات کو پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سننا، آپ کی سیرت سننا پسند نہیں ہے۔ حالانکہ جیسے کفاروں میں پہلا ہوا کرتا تھا کہ جب قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی کہ بت پرستی حرام ہو گئی، زناکاری حرام ہو گئی، شراب حرام ہو گئی، تو میرے عزیز دوستوں، جو عاشق رسول تھے، جو صحابہ اکرام تھے، آپ نے اس بات کو، ہماری یہ بات سراہوں پر، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ایکسپٹ کیا
کہ جو ہاں نبی نے کہہ دیا وہ حق ہے، لیکن مشرکین نے، کفاروں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، باقی آیتوں کو ماننے ہیں لیکن جو ان کے خلاف ہیں، بت پرستی کے خلاف ہیں، ان کو نہیں ماننے، کچھ آیتوں کو مانتے کچھ کو نہیں مانتے، یہ ہوا کرتا۔ آج وہی اس امت میں بھی ہو رہا ہے، آج پھر ہو رہا ہے وہی کہ یہ وہ چیزیں تلاش کرتے ہیں کتابوں کے اندر جو نبی کی شان کو گھٹاتی ہوں۔ میرے عزیز دوستوں، ماہ ربیع الاول آ گیا، اگر کوئی کام خلاف شرع، خلاف شریعت یعنی ہو رہا ہو تو ٹوکنا لازم ہے۔ اب ٹوکیے اگر خلاف شریعت کام ہو رہا ہو۔ میرے عزیز دوستوں، قرآن پارہ 11واں سورہ یونس آیت نمبر 58، آیت کا مفہوم ہے کہ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منائیں، یہ سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ آیت کا مفہوم پیش کیا ہے میں نے آپ کو۔ تو میرے عزیز دوستوں، تو اللہ کی سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ قرآن ہی نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اے محبوب، ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ بھی آیت کا مفہوم پیش کر دیا میں نے۔ تو میرے عزیز دوستوں، سب سے بڑی اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے، سب سے افضل جو رحمت ہے، سب سے بڑی جو رحمت ہے، میرے عزیز دوستوں، پیاری آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ دنیا میں آئے، آپ ہی کے صدقے میں ہمیں سب کچھ نصیب ہوا، اور جب ہم ان کی خوشی مناتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ یہ بدعت ہے، کہ شرک ہے، کہ یہ ہے، یہ وہ ہے، عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، ایسے لوگوں کی باتوں کو نہ مانا کریں، ایسے لوگوں کی باتوں کو نہ سنا کریں جو گمراہی پھیلاتے ہیں، جو بے دینی پھیلاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ حق مانیں، جو قرآن شریف نے کہہ دیا وہ حق ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، جو آپ نے کہہ دیا، جو فرمان بتا دیا وہ حق ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ قیامت آ جائے گی لیکن یہ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھٹلایا نہیں جا سکتا، قرآن شریف کی آیت کو کسی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر انکار کرے تو کافر ہو گیا۔ اگر قرآن شریف کی آیت کو انکار کر دے یا کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا انکار کر دے تو کافر ہو گیا وہی۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، میرے عزیز دوستوں، عید المیلاد النبی کے دن زیادہ سے زیادہ خوشیاں منائیں، غریبوں میں کھانا کھلائیں، علماء اکرام کو کھانا کھلائیں، اس کے بعد میں نعتیں گنگنائیں، پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارکہ کریں، آپ کی سیرت بیان کریں اور سنیں۔ اگر آپ عالم ہیں تو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ دین پھیلائیں، اس کے بارے میں آپ کو حکم نہیں کر رہا، بس ایک التجا کر رہا ہوں، آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ بھی عالم ہیں تو میرے عزیز دوستوں، آپ کو چاہیے کہ آپ بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ دین کی دعوت دیں لوگوں کے لیے۔ آپ کو چاہیے کہ عید النبی کے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ثبوت پیش کریں تاکہ عوام گمراہ نہ ہونے پائے، ایسے بدعقیدوں کی باتوں کو سن کے وہ گمراہ نہ ہونے پائے میرے عزیز دوستوں۔ اور آپ کو بھی چاہیے، ہمارے عوام کو بھی چاہیے کہ وہ بھی علماء اکرام کے پاس بیٹھے، اہل سنت والجماعت کے علماء اکرام کے پاس بیٹھے، ان سے علم حاصل کریں، عید المیلاد النبی کی جانکاری لیں، ان سے عید المیلاد النبی کا علم حاصل کریں، پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت بیان جو کر رہے ہیں ان کو سنیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ جتنا پیسہ ہم لائٹ میں خرچ کر رہے ہیں، جتنا پیسہ ہم کھانے پینے میں خرچ کر رہے ہیں، جتنا پیسہ ہم میلاد میں خرچ کر رہے ہیں، اتنا پیسہ کسی غریب کو کیوں نہیں دیتے؟ میرے عزیز دوستوں، الحمدللہ جو دعوت اسلامی والے ہیں، ہمارے بھائی دعوت اسلامی والے جو ہیں، بے شک سنیوں کے اندر دعوت اسلامیہ کو لے کر تھوڑے اختلاف ہیں دعوت اسلامی کو لے کر، لیکن میرے عزیز دوستوں، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ دعوت اسلامیہ کو ویسے بھی میں مانتا ہوں، لیکن حد تک مانتا ہوں، بس یہ نہیں کہ ضرورت سے زیادہ ماننا، ایسا نہیں ہے، حد تک کہ ہاں ان کے کام صحیح ہیں، کچھ کام ان کے جنہوں نے دین پھیلایا ہے، اہل سنت والجماعت کو آگے بڑھایا ہے، صحیح ہیں، بہتر ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، آپ ان کا کام دیکھیں۔ آپ سنیوں کی بات کر رہے ہو کہ ہم لوگوں نے غریبوں کی مدد نہیں کرتے،
ان چیزوں میں پیسہ ویسٹ کرتے ہیں میرے عزیز دوستوں. بلکہ دعوت اسلامی کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں حضرت حبیب اتاری صاحب ہیں, ایک گورے سے ہیں. حبیب منائیں, دھوم دھام سے منائیں, کسی کے وسوسے میں نہ آئے. ہاں ابھی کچھ لوگ نکلیں گے, یار یہ لائٹیں کی جگہ جو ہے کسی غریب کی شادی کر دو, یہ نیاز جلوس کرتے ہو تو کسی مریض کا علاج کرا دو. اب تو ان کو جواب بڑا تگڑا دینا, اربوں روپے ان سیلاب زدگان میں انہوں نے ہی بانٹے ہیں جو سرکار کا میلاد بھی مناتے ہیں. انشاءاللہ مسلمانوں کی مدد بھی کریں گے اور میلاد بھی منائیں گے. دعوت اسلامی والوں نے تو یہ طے کیا ہے کہ ان سیلاب زدگان کی خیمہ بستیوں میں جا کر ان کے ساتھ میلاد منائیں گے انشاءاللہ. اتاری صاحب تو انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم نے فیصلہ تو یہ کیا ہے کہ اس بار عید المیلاد النبی غریبوں کے گھر میں جا کر بنائیں گے, ان کے گھر میں جا کر بنائیں گے. میرے عزیز دوستوں, آپ ان لوگوں کو دیکھیں, دیوبند جماعت کے بڑے قائدین علماء ہیں. طارق جمیل صاحب پاکستانی ہیں. آپ کہتے ہو غریبوں کو ہم آختر نہیں لاتے, ان کی مدد نہیں کرتے. بلکہ میرے عزیز دوستوں, ان کا یہ طریقہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہے, ایک لڑکا ہے, وہ آپ سے ان کے لیے ان سے ہاتھ ملانے کے لیے آتا تو انہوں نے ہاتھ پیچھے کر دیا, ہٹاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ اور جب ہم نے لوگوں کو بتایا اس بارے میں تو ایک حضرت نے کیا کہا, وہ بھی دیوبند جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, ارے یہ لڑکا زبردستی گائب تھا تو یہ کسی طریقے سے گھسایا تھا, اس کے بعد میں جو ہے یہ چیز ہو گئی, انہوں نے منع کر دیا. تو میں نے کہا جو آپ نے یہ جو بات کہی ہے یہ جانتے ہیں یہ کس چیز سے تعلق رکھتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. الحمدللہ میں بتاتا ہوں کس چیز سے تعلق رکھتی ہے. ایک امام صاحب نے ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کر یہ کہا کہ چوری کیا ہوا کھانا حرام ہے, چوری کیا ہوا کھانا حرام ہے, چوری کیا ہوا کھانا حرام ہے. انہوں نے سنا مولانا نے بات تو صحیح کہی ہے, چوری کیا ہوا کھانا حرام ہے, چوری کیا ہوا کھانا ہمیں نہیں کھانا چاہیے. اپنے خون پسینے کی کمائی کا ہمیں کھانا چاہیے, اپنے خون پسینے کی کمائی کا کھانا کھانا چاہیے. بلکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پاکیزہ جو کھانا ہے, سب سے پاکیزہ جو دھن دولت ہے تمہاری اولاد ہے, وہ تمہاری اولاد ہے. مولوی صاحب نے جب یہ بات کہی کہ چوری کا کھانا حرام ہے, چوری کا کھانا حرام ہے, ٹھیک ہے, ایک شخص نے عمل کر لیا کہ ہاں جی چوری کا کھانا ہمیں نہیں کھانا. ایک چور نے مرغا چرایا, اسے بنایا اور امام صاحب کے آگے لا کر پیش کیا, امام صاحب لانچ فرمائے سے کھائی. شخص بھی برابر میں بیٹھا ہوا عمل کرنے والا, امام صاحب نے لیا پہلا لقمہ شروع سے اٹھا لیا. ارے امام صاحب, ارے اب کیا کر رہے ہیں, اب کیا کر رہے ہیں, چور ہے یہ, چوری کا مرغا ہے. امام صاحب نے کہا کہ ارے مرغا ہی تو چوری کا ہے, میں بوٹی کہاں کھا رہا ہوں, میں تو شروع سے کھا رہا ہوں, میں تو شروع سے کھا رہا ہوں, بوٹی کہاں کھا رہا ہوں. تو امام صاحب نے ایک نیا فتویٰ لگا دیا کہ ہاں جی میں مرغا ہی تو چوری کا ہے, شروع تو چوری کا نہیں ہے, میں تو شروع سے کھا رہا ہوں. میں نے جو آپ نے یہ جو بات کہی اس سے تعلق رکھتی ہے کہ جو بات خود پہ لاگو ہو گئی, اب تم نے اس میں گھما پھڑا کے بتا دیا, ارے تم موجود تھے اس وقت, ارے 24 سین ہوا صحیح, 24 سین ہوا صحیح. انہوں نے اس کو ہاتھ ملانے سے انکار کیا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سلام میں پہل کی وہ تکبر سے بری ہے, اور تم نے تو سلام کی تو دور کی بات ہے, مصرفائی کرنے سے انکار کر دیا. میں فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں ان پر, لیکن ہاں یہ ہے کہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں. تو آپ کی اس سمے کیا چلی گئی, آپ نے اب غریبوں کو آخ تک کیوں نہیں لائے, اب غریبوں کو آخ تک کیوں نہیں لائے, وہ غریب نہیں تھا. میری عزیز دوستوں, تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 50,000 روپیہ آپ کی شادی کے کھانے میں خرچ ہو رہا ہے, تو آپ کے نزدیک اگر کوا حلال ہے تو آپ 10,000 روپے کے کوے کٹوا کر کیوں نہیں کھلاتے, 40,000 روپیہ آپ غریبوں میں تقسیم کیوں نہیں کرتے, کسی غریب بیٹی کی شادی کیوں نہیں کراتے. اگر 10,000 روپیہ بھی اگر آپ غریب ہیں, دیوبند جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, کوے کو حلال مانتے ہیں, اس کے بعد میں 10,000 روپیہ اگر آپ کے نزدیک کھانے میں خرچ ہو رہا ہے تو آپ 5,000 روپے کے کوے کٹوا کر آپ جو ہے 5,000 روپے کسی غریب بیٹی کو تقسیم کیوں نہیں کرتے.
میرے عزیز دوستوں، اگر تمہارے نزدیک کوا حلال ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کوا بریانی بنوائیں، کوا قورمہ بنوائیں، اس کو کھلائیں اور مرغا بکرا نہ بنوائیں، کیونکہ کوے سے مہنگا مرغا بکرا پڑتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جو مرغا بکرے کا جو پیسہ ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیں، بلکہ کوے پکڑ پکڑ کر ان کو حلال کر کر اور آپ کھلا دیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو آپ کھلا دیں۔ میرے عزیز دوستوں، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں، بلکہ آپ کو چاہیے عید میلاد النبی بنائیں اور جو جلوس نکلتا ہے اس میں شامل ہوں، نعت نبی گنگنائیں، اس کے بعد میں پیارے آقا مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنیں، اور علماء اکرام کو بھی چاہیے کہ میں بس آپ سے ایک گزارش کر رہا ہوں، آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی عوام کو آپ جو ہے ان کو عید النبی کی ثبوت پیش کریں، پیارے آقا مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بتلائیں۔ میرے کہنے آپ کے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت امام الانبیاء خاتم النبی سرور کائنات مصطفیٰ جان رحمت پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔